نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین و سامعات، اس وقت میں موسمی بخار کا دور دورہ ہے۔ بہت سارے دوست احباب، خواتین، بچے اس میں مبتلا ہیں۔ سردی لگنا، جسم میں درد اور منہ کا ذائقہ کڑوا، پٹھوں میں درد، اس طرح کی مختلف عوارضات، گلے کی خرابی، سوجن، درد وغیرہ یہ اس وقت میں عام چل رہا ہے، وائرل ہے۔ تو قرآن حکیم نے ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرمائی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب قانون شفا کیا ہے، اس پر ہمیں چلنا ہے۔ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، فوری طور پر اینٹی بائیوٹک، پین کلر اور اس طرح کی اینٹی الرجی ادویات استعمال نہیں کرنی چاہیے، نقصان کا خطرہ زیادہ ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قہوہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے، اور 3 چیزیں قہوے میں استعمال کی جائیں: سنڈ، سنا مکی اور سونف۔ اور اس میں اگر چینی کی جگہ شہد مل جائے تو اچھا ہے، نہ ہو تو چینی استعمال کر لیں، گڑ کر لیں۔ سادہ پینا چاہیں بغیر چینی کے، گڑ کے، تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور اگر کمزوری محسوس ہو تو اس میں 1 کپ میں آدھا لیمن لے کر نچوڑ لیں اور وہ پی لیں، آپ کی کمزوری اس سے دور ہونی شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو قہوہ پینے سے موشن آنے شروع ہو جائیں، وہ زیادہ ہو، تو پھر سنا مکی جو ہے یہ اس قہوے میں کم کر دیں۔ دو چیزیں ساتھ چلتی رہیں، موشن نہیں ہے تو سنا مکی چلائیں۔ اور اسی طرح غرارے کریں، میٹھا سوڈا آپ کے کچن میں موجود ہوتا ہے اور نمک، ان 2 چیزوں کے ساتھ غرارے کرنے سے آپ کو جو یہ آپ کے گلے کے امراض ہیں اور یہاں کی جو سوزش ہے، سوجن ہے، ٹونسلز ہیں، ان چیزوں کو سہولت مل جائے گی۔ اگر آپ کا بی پی ہائی ہوتا ہے تو نمک نہ ڈالیں، صرف میٹھا سوڈا ڈال لیں، پانی گرم کریں اور اس میں جو ہے 1 چمچ دونوں کی مکس کر کے، چھوٹی والی ٹی سپون، یہ آپ 1 کپ پانی کا گرم کر کے اس میں مکس کریں اور اس کے ساتھ غرارے کر لیں تو آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ نے چونکہ عید بھی ہے اور چٹپٹی چیزیں اس وقت میں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں اور استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن بخار والے کو اس سے روکنا ہے کہ وہ چاٹ نہ کھائے، چاول نہ لے، چکن نہ لے، چائے بہت کم کر دے، کولڈ ڈرنک بالکل نہ لے۔ اور اسی طرح یہ جو سخت چیزیں ہیں ان کے استعمال سے وہ اپنے آپ کو روٹی بھی نہ کھائے، بچانا شروع کر دے جب تک کہ آپ کا بخار ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے۔ اور اب اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کھانے کے لیے کہ آپ دیسی گندم لیں۔ ہمارے ہمال قریش میں، واکنڈ میں بھی، حسن دال میں بھی ہے، ہم اپنی گندم کا آٹا خود تیار کر کے دیتے ہیں تاکہ مکسنگ نہ ہو، کوئی پرابلم نہ آئے۔ وہ آٹا استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وہ آٹا ہو جائے اور اس کے ساتھ برابر وزن میں جو کا آٹا، یہ دونوں آپ مکس کر کے دیسی گھی میں آپ ان کو ہلکا دیسی گھی ڈالیں اور بھون لیں۔ اب یہ آپ کے پاس کھانے کے لیے 1 چیز تیار ہوگی۔ ناشتے میں یہ چیز آپ شیرہ بنائیں، چینی کا یا جو ہے گڑ کا، اور اس میں حسب ضرور یہ ڈال کے نرم سا ایک آپ کا یہ حریرہ ٹائپ چیز تیار ہو جائے گی۔ اس کو آپ چمچ کے ساتھ بالکل پتلا سا ہو، نرم سا ہو، یہ آپ استعمال کر لیں۔ اوپر سے 1 کپ چائے کا، دودھ پتی کا لے لیں، یا وہی قہوہ جو بتایا وہ لے لیں۔ اور اسی چیز کو آپ دن میں 3 دن مختلف چیزیں بنائیں۔ 1 دن چھوٹا گوشت کی یخنی ہو، 1 دن صرف کدو کی یخنی ہو، 1 دن آپ اس میں
دال مونگ کی یخنی بنائیں اور وہ شوربے والی چیز ہو اور اس میں اس کے 2 چمچ 4 چمچ 6 چمچ جتنا آپ کا میدا برداشت کرتا ہے وہ آپ اس میں مکس کریں. ایک جو ہے نا وہ حریرہ ٹائپ چیز نمکین تیار ہو جائے گی. اب آپ اس کو کھا لیں اور اس کے فوراً بعد کوئی چیز نہ پئیں, چھوڑ دیں, بھوک لگنے دیں. جب آپ روٹی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اس پر آئیں گے تو یہ وہ چیز ہے جو آپ نے کھانا کھایا, اس کھانے کو معدے نے ہضم کیا, اس کو آنتوں میں ڈالا, وہ کیلوس اور کیموس بنا, یعنی کہ وہ ایک میش ہو کر بالکل پتلی چیز بنی, جگر نے اس کو گرم کیا. اب وہ جو ہے نا آگے بڑھ کر اس کو خون اور فضلے اور چیزیں بنتی ہیں. یہ پہلے ہی آپ نے یہ چیز جسم میں ڈالی ہے تو یہ انتہائی زود ہضم غذا, سادہ غذا, نرم غذا ہوگی, فوراً ہضم ہونی شروع ہو جائے گی اور آپ کا بخار اترنا شروع ہو جائے گا. تو یہ 3 دن آپ اس طرح سے 3 چیزیں مختلف, پھر اگلے دن وہی چیز دوسری, تیسرے دن کے بعد آپ جو ہے نا بنا لیں. بنی اسرائیلی من سلوا نہیں کھا سکے, انہوں نے شور ڈال دی ہمیں جناب سبزیاں اور آلو اور فلانی چیز کھانی ہے. تو ہم بھی انسان ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس پرہیز سے آپ بہت اچھا ہونا شروع ہو جائیں گے. اب اس کے بعد اگلا آتا ہے کہ ہم نے اس میں ادویات کی ترتیب کیا بنانی ہے. چونکہ اس میں مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں اور عوارضات پیدا ہوتے ہیں, تو اس میں ہم نے جو علاج معالجات کیے ہیں بڑے اچھے رہے. دوستوں کو بہت جلدی فائدہ ہوا اور انہیں کوئی اینٹی بایوٹک وغیرہ انجیکشن کوئی چیز نہیں لگانی پڑی. اس میں ہم نے استعمال کیے ہیں 2 قسم کی. ہم القریش میں شربت تیار کرتے ہیں, ایک شربت زنجبیل ہے اور ایک شربت صدر ہے. ان کو مکس کر کے گرم پانی میں صبح شام, اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو صبح دوپہر شام ایک کپ ہم پلا رہے ہیں اور اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. اسی طرح قوت کے لیے ایک ہم دوائی استعمال کرتے ہیں حب عنبر, وہ بڑی اچھی رہی, اس کے استعمال سے طاقت پیدا ہوئی. اسی طرح ایک ہے اکسیر 5, جو لوگ جو ہے نا نظریہ مفرد آزاد کے ماہرین ہیں یا ہمارے وہ دوست جو ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بھی اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو حضرت قبلہ صابر ملتانی رحمہ اللہ نے جو نسخہ لکھا ہے اکسیر 5 کا, وہی نسخہ بنائیں, دوسرا نسخہ نہ بنائیں. اس میں امینڈمنٹ بعد میں لوگوں نے کی ہے لیکن وہ آپ نہ کریں, اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے ابھی ان دنوں میں اسپیشلی جب یہ کرونا آیا اور یہ وائرس آئے تو ہم نے ایک جو ہے بخار کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے, انفیکشن کے لیے بہت اچھی چیز ہے قطرہ شفا. یہ آپ ہمارا استعمال کریں, بہت ہی مفید ہے. اکسیر 5 میں ہی ہم نے قطرہ شفا ملا کر دیا, پڑیاں بنا کر دی اور دن میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ بھی استعمال کریں, بہت اچھا رہا. اور 1 2 3 دن کے اندر جن دوستوں نے ہماری ان چیزوں کو استعمال میں لایا ان کو فائدہ بہت زیادہ ہوا, جسم میں توانائی پیدا ہوئی اور وہ کھڑے ہو گئے اور وہ ایکٹیو ہو گئے, انہوں نے کام کیے. تو ہمیں یہ جو علاج بالغذا اور علاج بالدوا ہے کہ جس میں کوئی ایسی چیز استعمال نہیں ہو رہی کہ جس سے جسم انسانی کو نقصان پہنچے, تو انشاءاللہ آپ استعمال کریں اور آپ اس کا فائدہ دیکھیں اور یقینی طور پر آپ کو انشاءاللہ فائدہ محسوس ہوگا, بلکہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے. اور یہ ہمارا جو ہے چینل بھی ہے میرا یوٹیوب کا یہ, اور اسی طرح پیج بھی ہے فیس بک پہ, آئی ڈی بھی بنی ہے, وہاں بہت مختلف چیزیں ہم اس میں لا رہے ہیں, دینی صحت کے اعتبار سے, باقی چیزیں اخلاقی اعتبار سے, اور ہم پوری کوشش ہی کر رہے ہیں. میں نے جتنی چیزیں آگے جو ہیں اس پورے عرصے میں اپنے دوستوں کو بتائی ہیں, میں نے کوشش کر کے وہ چیزیں فارورڈ نہیں کی کہ ادھر سے اٹھائی ادھر ڈال دی, ادھر سے ادھر ڈال دی. باقاعدہ بیٹھ کر مطالعہ کر کے وہ چیزیں میں نوٹ کر کے اور حوالہ جات کے ساتھ لکھ رہا ہوں اور وہاں پیسٹ ہو رہی ہیں, اور یہ ویڈیوز بھی اسی طرح سے ہی ہیں. پوری کوشش کر رہے ہیں ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جو ہے نا اس کو بھی دبائیں اور دوستوں کو بھی یہ بات سمجھائیں. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی ناگہانی آفات سے حفاظت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا